لعاب دہن کا عالم یہ تھا. لعاب دہن جس کو ہم اپنی زبان میں تھوک کہتے ہیں، لیکن نبی کا تھوک نہیں ہے، اس کو ہم ادب میں کہتے ہیں لعاب دہن. یہ جملے ہمارے بچوں کو یاد ہونا چاہیے کہ نبی کے لعاب کو کیا کہتے ہیں، تھوک کو لعاب دہن. یہ ادب ہے سرکار کا. ہمارا تھوک ایسا جہاں تھوک دو تو جراثیم ہو جائے. آفسوں میں لکھا رہتا ہے یہاں تھوکنا منع ہے. ہاسپٹل میں کہیں تھوک دو تو ڈاکٹر ہاسپٹل کے روم سے نکال دے، بدبخت چل نکل، یہاں کیا جراثیم پھیلا رہے ہو، بیکٹیریا پھیلا رہے ہو. یعنی ہم تھوکے تو بیکٹیریا ہے، لیکن مصطفیٰ کا عالم کیا ہے. غزوہ بدر میں حضرت قتادہ ایک صحابی ہے، ان کی آنکھ پہ تیر لگتا ہے، تیر کو بالکل کنارے سے لگتا ہوا نکلا اور یہ آنکھ کا پورا گولا باہر لٹک رہا اور ایک نس سے لٹک رہا تھا. اب وہ تلوار چلا رہے حضرت قتادہ، تو بیچ بیچ میں یہ بھی لٹکتے ہوئے گھومتے ہوئے آتا تھا اور خون بھی بہ رہا ہے. اب صحابی کا جذبہ دیکھیے، انہوں نے دیکھا یہ لڑنے میں دشواری ہو رہی ہے تو آنکھ کے گولے کو پکڑا اور توڑ لیا، کھینچا اس کو، نس کو توڑ لیا اور اس آنکھ کے گولے کو پھینکا نہیں کہ اب یہ تو برباد ہو گئی، ہاتھ میں رکھا. لڑتے 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 رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے. امام سیوطی کے الفاظ ہے کہ جب بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، کہا اللہ کے نبی میری آنکھ کو درست فرما دیجئے. اب وہابی جی کا عقیدہ کیا ہے، نبی اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے، کسی کو شفا نہیں دے سکتے، کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. فائدہ پہنچانے والی ذات صرف اللہ صاحب کی ہے. ہم نے کہا بے شک حقیقی نفع دینے والا، حقیقی شفا دینے والا پروردگار ہے، لیکن رب کائنات نے مصطفیٰ کو ذریعہ بنایا ہے، یہ طاقت و قوت دی ہے. تو حضور نے یہ نہیں کہا قتادہ پاگل ہو گئے ہو، ابھی 1400 سال کے بعد وہابی ایک جماعت پیدا ہونے والی ہے، وہ کہیں گی کہ محمد کچھ نہیں کر سکتے، تم یہ آنکھ لے کر آئے ہو، سول سرجن ہوں میں، آپریشن کر سکتا ہوں. حضور نے کیا کہا، امام سیوطی کی میں روایت پیش کر رہا ہوں، اس روایت کو بہت لوگوں نے پیش کیا لیکن میں امام سیوطی کے الفاظ میں بتا رہا ہوں. سرکار نے کیا کہا، قتادہ دو چیزیں تجھے پیش کرتا ہوں، ان میں سے کسی ایک کو قبول کر. پہلی یہ کہ تو چاہے تو ایک آنکھ سے نابینا ہونے پہ صبر کر لے اور اس کے عوض مجھ سے جنت لے لے. کہتے حضور جنت بھی دیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ تو آنکھ چاہے تو درست کروا لے. تو قتادہ بھی صحابی تھے، وہاں بھی نہیں تھے. کہا اللہ کے نبی آپ کی محبت سے جنت تو مل جائیں گی، آنکھ آپ درست کر دیجئے. جنت تو مل جائیں گی، یقین ہے. آپ کی محبت اگر جنت نہ لے جائیں گی تو پھر کون سی شے اور چیز ہے جو جنت لے جائے. سرکار آپ آنکھ کو درست کر دیے. تو اللہ کے نبی نے قتادہ کی آنکھ کو لیا اور اس آنکھ کے حلقے پہ رکھ دیا جو حصہ تھا، اور پھر اپنا لعاب دہن نکالا. کسی کا آپریشن ہو جائے نا، وہابی جی کا آپریشن ہو جائے، آپ جانا اور اس میں تھوکنا اس کی آنکھ میں، تو وہ بھی گالی بکیں گا اور ڈاکٹر بھی بھگائیں گا. بولے کیا کر رہے، کہنا نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں. بہت اہل حدیث بنتی ہو نا، اس حدیث پر بھی عمل کر کے دکھا دو. تو ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی کہ ہر حدیث کر رہے ہو. تھوک دوں گے نا تو بھگا دیں گا وہ. لیکن آقا نے اپنا لعاب دہن لگایا اور امامہ کھولا، لپیٹ دیا. کہا قتادہ کیا وقت ہو رہا ہے؟ سرکار ظہر کا وقت ہے. کہا عصر کی نماز پڑھنے آؤ تو اپنی آنکھ دکھا دینا. اتنا فاسٹ آپریشن دیکھا ہے کہیں؟ قتادہ آئے، یا رسول اللہ حاضر ہوں. کہا کھولو امامہ کھولا. قتادہ اب دیکھو تو کہتے خدا کی قسم میں حیران تھا، وہ آنکھیں زیادہ روشن اور تیز ہو گئی تھی جس کو مصطفیٰ نے ٹھیک کیا تھا یا جو پہلے سے ٹھیک تھی. قسم وحدہ لا شریک کی، وہ آنکھ زیادہ دیکھ رہی تھی جس کو نبی نے اپنے دست مبارک سے صحیح کیا تھا. وہ زیادہ دور تک دیکھ رہی تھی، وہ زیادہ روشن ہو گئی تھی. پھر آپ مسکرائے. آقا کا قتادہ کیسے دیکھتے ہو؟ اللہ کے نبی اس آنکھ سے تو زیادہ نظر آتا ہے بنسبت اس پہلی والی آنکھ سے. کہا قتادہ کیا کہا تھا وہ جملے، ذرا اسے دہراؤ تو. کہا اللہ کے نبی میں نے کہا تھا کہ آپ کی محبت سے مجھے جنت تو مل جائیں گی، آپ آنکھ درست کروا دیجئے. کہا قتادہ بہت ہوشیار نکلے، اللہ رسول کو یہ جملے بڑے پسند آئے. جاؤ جنت بھی دی گئی، آنکھ بھی درست کر دی گئی، جنت بھی لے جاؤ. اور ایک روایت میں پڑھا، ابھی حال ہی میں پڑھا، اور غلام یاسین بھائی کو میں دن بتا بھی رہا تھا، آپ کو یاد ہوں گی. بڑی پیاری روایت ہے، ذرا سن لیجئے. اس کو امام بہقی نے دلائل النبوت میں لایا، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 149، اور امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ جلد 1 صفحہ 160. حضرت ابو عبیدہ نخوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ عامر بن قریظ ایک صحابی ہے، وہ اپنے 6 سال کے بیٹے عبداللہ کو لے کر آئے. عامر ابن قریظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کے اپنے ایک بیٹے کو لے کر آتے حضور کی بارگاہ میں. کہتے اللہ کے نبی اس کو کچھ تبرک عطا فرما دیجئے. تو سرکار نے اپنا لعاب دہن لیا اور ان کے منہ میں ڈال دیا
اور ایک روایت میں کہا عبداللہ منہ کھول. وہ 6 سال کے بچے تھے. عبداللہ نے منہ کھولا, سرکار نے ان کے منہ میں تھوک دیا. تو دیکھیے وہ صحابی کے بچے تھے, وہابی کے بچے نہیں تھے. وہابی کا بچہ ہوتا اور اگر آپ تھوک دے یا کوئی بزرگ تھوک دے تو گالی بک دے گا وہ, لیکن وہ صحابی تھے. وہ لعاب کو انہوں نے کیا کیا, بڑے مزے سے چوس رہے تھے, مزے لے لے کر. تو حضور مسکراتے تھے اور ان کو کہتے تھے اے عامر دیکھ رہے ہو یہ بچہ کیسے مزے لے لے کے چوس رہا ہے. کہا اللہ کے نبی آپ کے لعاب میں وہ مٹھاس ہے جو دنیا کی کسی کائنات کی چیز میں نہیں. کہا عبداللہ اے عامر ہم نے تیرے بیٹے کو تبرک بھی دیا اور پھر اس کے بعد دعا فرمائی. وہ دعا کیا تھی؟ راوی حدیث کہتے ہیں حضرت ابو عبید نخوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ جب بڑے ہوئے تو نبی کے لعاب کا اثر یہ ہوا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلتے تھے اور جب پانی ختم ہو جاتا ان کے ساتھی آتے کہتے عبداللہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے, وضو کے لیے پانی نہیں ہے, تو آپ تیر اور کمان لیتے اور ایک بڑے پتھر کے پاس جاتے اور تیر پتھر پہ مارتے. جیسی تیر پتھر پہ مارتے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا تھا. یہ کرامت عطا فرما دی. تو نبی کے لعاب کی تاثیر وہ ہے. اب اس دن غلام یاسین بھائی ایک سوال پوچھ رہے تھے, اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں آیا کہ یار لعاب سے تیر کا کیا تعلق. انہوں نے پوچھا اس دن کہ یار فاروق بھائی یہ روایت آپ بتا رہے ہو لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ تیر مارتے تھے لعاب تو منہ میں گیا. تو اس وقت میں نے کچھ شعر اور حکمت بتائی تھی. پھر میں غور میں جانے کے بعد میں سوچتا رہا تو اب میرے سمجھ میں آیا کہ حضور کے لعاب میں ایک تاثیر تھی کہ پیاسا پی لے تو پیاس بجھ جائے. اور ذہن میں وہ آیا کہ امام حسین اور امام حسن جب روتے تھے پیاس سے تو آقا اپنی کوثر سے دھلی بھی زبان پکڑا دیتے تھے. شہزادے لعاب چوستے پیاس بجھ جاتی, تو وہی ان کو کرامت کے طور پر دے دیا کہ تم نے میرے لعاب سے پیاس بجھائی ہے, تمہیں وہ کرامت کہ جہاں تیر مار دو تم لوگوں کی پیاس بجھاتے ہوئے نظر آؤ. یہ ان کو کرامت عطا ہوئی.